السلام علیکم ایوری ون ویورز، آپ سب کو ہیپی پلانٹس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو سنگونیم پلانٹ کے اوپر ہے۔ یہ ایک خوبصورت ایزی ٹو گرو ہاؤس پلانٹ ہے جس کو آپ اپنے گھر میں انڈور کمرے وغیرہ میں گرو کر سکتے ہیں۔ اس کو اتنی زیادہ لائٹ نہیں چاہیے ہوتی، کسی کھڑکی کے سامنے یا جہاں پہ بالکل ہلکی لائٹ بھی آتی ہو وہاں پہ آپ اپنے روم کے اندر اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ اس کو ایرو ہیڈ پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ایرو شیپ اس کے لیوز ہوتے ہیں۔ اس پودے کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اگانا بہت آسان ہے اور اس کی کیئر بھی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ بگنر گارڈنرز ہیں یا نیا آپ شوق کر رہے ہیں پودوں کا، تو یہ ون آف دا کہہ لیں کہ ایسا پودا ہے کہ جو آپ ضرور اپنے گھر میں انڈور پودوں کے حوالے سے ٹرائی کریں۔ سنگونیم بیل کی صورت میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں اس کا میں جیسے آپ کو دکھا دوں تو یہ اس طرح سے اس کا پودا ہوتا ہے، اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کچھ عرصہ اس کا گزرتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بیل کی صورت میں شاخیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کسی ہینگنگ باسکٹ میں بھی بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، اور یہ لٹک لٹک کے اس کی بیلیں نیچے آئیں گی، یا پھر کسی کھڑکی وغیرہ کے ساتھ رکھیں گے تو یہ اپنے گملے کے ساتھ اس کی یہ ٹہنیاں لٹک کے پورا کہہ لیں کہ گملہ ہی کور کر لیں گے، اور کچھ عرصے بعد اس کا جو گملہ ہے وہ نظر بھی نہیں آتا، پتوں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ہی خوبصورت اس کا پودا لگتا ہے۔ سنگونیم کی سوائل جو ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فرٹائل سوائل ہوگی، اگر اس میں کمپوسٹ وغیرہ مکس ہوگا تو ذرا تیز اور اچھی گروتھ ہوگی پودوں کی۔ ہم نے یہ جو پودے لگائے ہوئے ہیں یہ نہر کی بھل مٹی میں لگائے ہوئے ہیں، اور پانی اس کو اس طریقے سے چاہیے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پانی لگانے کے بعد دوبارہ اس کو پانی تبھی لگانا چاہیے کہ جب سوائل تھوڑی ڈرائی ہونے لگ جائے۔ بہت زیادہ اس کو کہہ لیں کہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بالکل خشک بھی نہیں ہونا چاہیے جب سوائل اوپر سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ جو گملے ہیں یہ دیکھیں کہ اوپر سے اب ہلکے ہلکے ڈرائی ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اگر سوائل بہت ہی موائسٹ ہے ہاتھ لگانے سے، جیسے کہ اب یہ گملہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی نرم سوائل ہوئی ہے، آلریڈی بہت ہی موائسٹ ہے، تو اس کو پودے کو پھر پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ جو سوائل ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ ڈرائی ہونے دیا کریں، جس سے پودے ہیلدی رہتے ہیں۔ ہر وقت اگر پودے کی جو مٹی ہے وہ بالکل گیلی رہے گی تو وہ پودے کی ہیلتھ پھر اتنی اچھی نہیں رہتی، اور روٹس اس کی کبھی کبھی راٹ بھی کرنا لگ جاتی ہیں، گلنے لگ جاتی ہیں بہت زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے۔ تو سوائل کو تھوڑا سا اپنی جگہ پہ آنے دیا کریں۔ ویسے بھی جو پودا جب دیکھیں کہ خشک ہوگا، جب اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اس کے پتے تھوڑے سے مرجھانے شروع ہوں گے، اس ٹائم اس کو دیکھ کے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سے ابھی یہ پودے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ماشاءاللہ سے ہیلدی ہیں، بالکل فریش ان کی لیوز ہیں۔ سنگونیم کو آگے بڑھانا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس کی جو یہ ٹہنیاں نکلتی ہیں جو بیل کی صورت میں، یہ اگر ان کو کٹ کر کے یہ دیکھیں کہ یہ ایک روٹ نکل رہی ہے، اس طریقے سے اس کی ایک برانچ کٹ کر کے یہ دیکھیں اس کی روٹس نکل رہی ہیں، تو اس کو سوائل میں لگا دیا جائے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو فردر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جبکہ پودے کی تنے کے ساتھ بھی ایک سے زیادہ اس کی شاخیں بن رہی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی پودے کو علیحدہ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا پودا ہے، تو اس میں یہ 2-3 جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اس کے مطلب پودے ہیں۔ کسی بھی ایک اس کو پکڑ کے آرام سے جڑوں سمیت یہاں سے پانی لگا کے نکال کے علیحدہ پودے کے طور پہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر جب سنگونیم کا پودا کچھ پرانا ہو جاتا ہے گملے میں لگے تو پھر اس کی اور زیادہ اس طریقے سے نیچے سے برانچز ہوتی ہیں جس سے آپ کافی زیادہ سارے پودے تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آگے بڑھانا مطلب کہہ لیں کہ بہت ایزی ہے، اور گھر میں آسانی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے فردر پودے تیار کر کے آپ اپنے دوستوں وغیرہ میں بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کوئی اس کا ایشو نہیں ہوتا۔ اس میں پتوں کی کلر کی بات کی جائے تو یہ اس کا سب سے کامن جو شیڈ ہے پتوں کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پنک شیڈ میں بھی یہ آتا ہے، اور کچھ اور شیڈز بھی اس کے میں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ میں نے ریئل میں نہیں دیکھے، لیکن ویڈیوز وغیرہ پہ اور پکچرز وغیرہ پہ انٹرنیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوٹو شاپ بھی کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن 2 اس کے کلر جو میں نے اب تک ریئل میں دیکھے ہیں، ایک تو یہ بہت کامن کلر ہے اس کا، اس کے علاوہ ایک اور کلر ہوتا ہے جس میں ہلکے ہلکے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پنک ہوتے ہیں، تو ایک وہ کلر بھی اس کا ہے۔ ویورز، سنگونیم کو اپنے گھر میں انڈور پودے کے طور پہ ضرور ایڈ کریں، اسپیشلی اگر آپ کے پاس جگہ اتنی نہیں ہے، گارڈن وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو آپ روم میں بھی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اتنی زیادہ اس کی کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی، ایزی ہے۔ اور ویورز، تو یہ ایک چھوٹی سی انٹروڈکٹری ویڈیو تھی سنگونیم پلانٹ کے اوپر۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.